سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سب سے پہلے محمد علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائے، اللہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی چیز ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف سے کوئی چیز پیش کریں اور اس کی قضا ادا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کے ذمے روزے ہوں، فرمایا اس روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا ایک مسکین کا کھانا تم کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے، اور پورے ماہ رمضان میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس ایک کام سے بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ پورا ماہ رمضان آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اگر زکوٰۃ نکال دی جائے تو وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ آپ اور میں غور کریں، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جب ہم روزہ رکھیں گے ہمارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، درس اور سبق یہ ملتا ہے ہم اللہ کی حفظ و امان میں آ جائیں گے، اللہ بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما دے گا، گناہوں سے بھی پاک فرما دے گا۔ جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آیات کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے نماز ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی جائے، نماز کے ظاہری حقوق بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ آپ اور میں غور کریں نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں اور نماز کے باطنی حقوق کیا ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ سبق یہ ملتا ہے بغیر وقت کے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ہمیشہ وقت پر ہی ادا کی جائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا نماز کے فرائض اور سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں آدمی کے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مصروف ہو جائے۔ یہ ہیں نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق۔ قرآن مجید احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ یعنی دو سبق ملتے ہیں، ایک ناکام لوگ بھی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں نماز پڑھنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابوں کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا خوش دلی سے نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں تو ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی جسم کا حفاظت کرتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، ہمارا جسم گناہوں سے بیماریوں سے محفوظ رہے، اس طرح اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور صاف کے حامل ایمان والے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں وارث۔ یا اللہ کس چیز کے وارث؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ
جنت کے وارث ہیں، فرمایا میں نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب فرماتا ہے جنت میں ان کی زمین ہے، یعنی ان کا حصہ ہے، اس کی وراثت کے حقدار ہیں، فرمایا جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ جنت ہے اور یہ اپنی میراث پائیں گے۔ رب دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نمازیں ادا کرنے والے نہیں ہیں، سستی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فرمایا اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، یہ غافل ہو جائیں گے، فرمایا انہیں خبر تک نہیں ہوگی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہاں سبق یہ ملتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ سورۃ مریم میں نبی ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا، نماز کو ضائع کرنے والے لوگوں کی جگہ آئیں گے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کریں گے، اللہ کی پیروی نہیں خواہش کی پیروی کریں گے، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غلیظ سے جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی وضو ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کریں گے، پیارے نبی کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے کریں گے، تو اس طرح